السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اس کورس میں ہم نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں اور گزشتہ سے پیوستہ آج ہمارا اس کورس کا یعنی نماز کے طریقے کا آخری ٹاپک ہے، آخری عمل ہے، اور اس کے بعد ہماری نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ نماز کو خوش و خضوع کے ساتھ ادا کرنا تمام مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا، اور ایک مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ دن میں 5 بار اللہ کے حضور حاضر ہو اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز ادا کرے، اس کا شکر ادا کرے، اس کی رحمت کے سائے تلے پڑے، اس کی رحمت کے سائے تلے بڑھے، اور اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر وہ تمام دعائیں مانگے جن کو وہ چاہتا ہے۔ جس طرح کہ ہم نے شروع سے بیان کیا کہ سب سے پہلے وضو کرنا ہے، اس کے بعد نیت، اس کے بعد ہم نے تکبیر تحریمہ، اس کے بعد ہم نے ہاتھوں کو باندھ کر دعائے استفتاح، پھر سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص یا قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ، اس کے بعد ہم نے رکوع کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے مکمل بتلائے گئے اصولوں کے مطابق سجود کرنے ہیں، تشہد بیٹھ جانا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ کھڑے ہو جانا ہے، بقیہ 3 یا 4 رکعات جو رہ گئی ہیں وہ ادا کرنی ہے، اس کے بعد دوبارہ تشہد پر بیٹھ جانا ہے، اور وہی کلمات التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمات ادا کرنے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے دوسری تشہد میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ التحیات کے بعد درود پڑھنا بھی نماز کا حصہ ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنا نماز میں لازمی قرار دیا گیا۔ کوئی بھی درود پڑھا جا سکتا ہے، لیکن عموماً درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، جو کہ یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لہٰذا التحیات کے بعد ہم نے درود پڑھنا ہے، اور اس دوران بھی ہماری نظریں ہماری جھولی میں ہونی چاہیے، ہماری جھولی جو ہم نے اپنے رب کے حضور پھیلائی ہوئی ہے، ہماری نظریں اسی میں ہونی چاہیے۔ درود ابراہیمی بھی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اپنے رب کے حضور دعا مانگنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی نماز کا اختتام میں دعائیں مانگی، اور نماز پڑھی اس لیے جا رہی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں مانگیں، ہم وہ تمام چیزوں کی دعا کریں جو ہم اپنی زندگی میں چاہتے ہیں، ہم اپنی خواہشات کی طلب کریں، ہم اپنی بخشش کی طلب کریں، ہم اپنی مغفرت کی دعا مانگیں، ہم نیک راہ پر چلتے رہنے کی دعا مانگیں، ہم نیک اعمال کرتے رہنے کی دعا مانگیں، ہم اللہ کی بتائے ہوئے دین پر ثابت قدم رہنے کی دعا مانگیں، اور ہم وہ تمام دعائیں مانگیں کہ جن سے ہم اپنا بھی بھلا کریں اور اپنے آس پاس بسنے والے لوگوں کا بھی بھلا کریں، اور پوری انسانیت کے لیے دعائیں مانگیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز کے آخر میں دعا پڑھتے تھے۔ اس حوالے سے مختلف دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اور مختلف دعائیں جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یعنی ہم اپنے رب کے حضور دعا مانگ رہے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، انسانیت کی بہتری کی دعا مانگ رہے ہیں، اور اپنے نیک اعمال کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا کرنی چاہیے، جس کی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی ہم دنیا و آخرت میں بھلائی کی دعا کر رہے ہیں، اور بروز قیامت آگ سے
یعنی جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنے رزق میں، اپنے علم میں، اپنے ذرائع میں اضافے کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یعنی ہم اللہ سے ایک نفع دینے والے علم کی دعا مانگ رہے ہیں، ایک پاک اور پاکیزہ رزق کی دعا مانگ رہے ہیں، یعنی ہمارا رزق جو ہم کماتے ہیں وہ غلط طریقوں سے نہ ہو بلکہ ان سے بچا ہوا ہو اور پاکیزہ طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، ان تمام طریقہ کار کے مطابق ہو جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتلائے۔ اور ہم اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں نفع دینے والا علم دے، ہمیں پاکیزہ رزق دے اور ہمارے اعمال کو قبول فرما، یعنی ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ جو ہمارے لیے بخشش کا باعث بنے اور بروز قیامت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو سکے، اور ہمارے اعمال کو قبولیت بخش دیں اور ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جو آپ کے حضور قبول ہو۔ اس کے بعد چند دیگر دعائیں بھی ہیں کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور ہر دم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور دعا بھی ہے کہ اللہم اجرنی من النار، یعنی ہم قیامت کے روز جہنم کی آگ سے بچنے کی بھی دعا کر رہے ہیں اور ہم اپنے رب کے حضور دعائیں مانگ رہے ہیں، دعائیں دل کھول کر مانگی جا رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سن رہا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ اور ایک انسان یا مسلمان کے درمیان ایک رابطے کا ذریعہ ہے۔ انسان نماز کی حالت میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ سجدہ کرتا ہے، جب وہ رکوع کرتا ہے، جب وہ اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، جب وہ اس کے آخری نبی پر درود بھیجتا ہے، جب مسلمان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سن رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں اور اس کو اس کے اعمال کا صلہ ملتا ہے، اس کے اعمال کے صلے میں جنت ملتی ہے اور اس کو اس دنیا و آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے تمام تر شیطانی وسوسوں سے بچا رہتا ہے اور اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے رہنے سے وہ راضی بھی رہتا ہے اور اس کو خوشنودی بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا نماز کو تمام بتائے گئے اصولوں کے ساتھ پڑھنا ہی مسلمان پر فرض کر دیا گیا ہے، اور نماز کو دن میں 5 بار فرض کیا گیا ہے تاکہ دن میں 5 بار ایک مسلمان اپنے رب سے ملے، اپنے رب سے ملاقات کرے، اس سے دعائیں مانگے، اس سے کلوز ہو، اس سے قریب ہو اور اس کے پاس رہے، اس سے اپنی خواہشات کا ذکر کر سکے، اس کی تعریف کر سکے اور اس کے نبی کی ذات پر درود بھیج سکے۔ لہٰذا یہ ہے کہ ہم مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اپنی نماز کا اختتام دعا سے کریں اور دعا پڑھ لینے کے بعد سلام کہے۔ سلام کا طریقہ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنی دائیں جانب اپنے چہرے کو موڑ لے اور اپنے دائیں کندھے پر دیکھے اور کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد 1 سیکنڈ کے لیے رکے اور پھر اپنے چہرے کو اپنی بائیں جانب موڑ دے اور اپنی بائیں جانب دیکھ کر بولے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور سلام پھیر دینے کے بعد نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے ہماری نماز مکمل ہوتی ہے۔ میں آخر پر ایک مرتبہ پھر ان تمام پوائنٹس کو سمرائز کرتا چلوں کہ سب سے پہلے وضو کرنا ہے، اس کے بعد نیت کرنی ہے، نیت کر لینے کے بعد قبلے کا تعین کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے اپنا سطر ڈھانپ لینا ہے اور تکبیر کہنی ہے۔ تکبیر کہہ دینے کے بعد ہم نے دعائے استفتاح پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد ہم نے سورہ اخلاص یا قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ پڑھنا ہے، اس کے بعد ہم نے رکوع و سجود کے عمل سے گزرنا ہے۔ رکوع و سجود کو مکمل خوشنودگی کے ساتھ انسان پر فرض کیا گیا ہے اور انسان کو چاہیے کہ وہ مکمل خوش و خضوع کے ساتھ رکوع کرے، سجود کرے اور اس کے بعد اپنے رب کے حضور تشہد میں بیٹھ جائے، اپنی جھولی پھیلا دے۔ اپنے رب کے سامنے اپنی جھولی پھیلا دے گا تو جب انسان اپنے رب کے سامنے اپنی جھولی پھیلا کر بیٹھا ہے اور رب اس کے سامنے کھڑا ہے تو وہ اس سے دعائیں مانگے، اس کی تعریف کرے اور اس کے نبی پر درود بھیجے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی دعائیں رد نہیں کرتا، جو تہ دل سے دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب نے اس نماز کے طریقے کو سیکھ لیا ہوگا اور اس کو سمجھ لیا ہوگا۔
اور اللہ تعالیٰ آپ کو 5 وقت کی نماز خوش و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔